السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ہفتم جماعت اردو کا دوسرا سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے۔ اس کے مصنف ہیں سلیم شہزاد۔ سبق کی شروعات ہم پہلی بات سے کرتے ہیں، جس میں سبق کا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے۔ پہلی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو شروع ہوا وہ کہلاتا ہے دور خلافت۔ آپ پانچویں اور چھٹی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ درمیان میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو یا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، یا آپ لکھا ہوا ہے، یا حضور لکھا ہوا ہے، حضرت لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا بائیں ہاتھ کی جانب اوپر سواد لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مختصر سا درود ہے۔ اس کے علاوہ جیسے یہاں پر دیکھیے شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، یہاں دکھائی دے رہا ہے، یہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، کہیں کہیں سواد لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابیوں کا نام جب آتا ہے، صحابہ کا نام جب آتا ہے، تو جیسے ایک صحابی کا نام ہے مذکر صحابی، تو وہاں لکھا جاتا ہے ریزواد، یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے ریزواد ہے، تو یہ ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا۔ جتنے بھی صحابہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی ہے، آپ کا دیدار کیا ہے ایمان کی حالت میں، وہ تمام لوگ صحابی کہلاتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ ریزواد لکھا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دو صحابی ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے کیا پڑھتے ہیں ہم، جیسے یہاں ان دو اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پڑھیں گے، دو یا دو سے زیادہ صحابی ہوں تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سواد لکھا جاتا ہے، صحابی کے نام کے ساتھ ریزواد یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیاں ہیں اگر فیمیل ہیں مؤنث ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھتے ہیں، عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور صحابی مذکر ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سے زیادہ ہیں تو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سواد لکھتے ہیں، دیگر جو پیغمبر یا نبی ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے علیہ السلام، عین لکھا جاتا ہے، عین لام یہ علیہ السلام، ان کے آگے علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں تھیں، یہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے ان دو اصحاب کون کون، ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، حضرت عمر دوسرے خلیفہ۔ ان دو اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ اور حضرت علی چوتھے خلیفہ۔ تاریخ میں ان چار اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ چار جو خلیفہ ہیں شروع کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت فرمانے کے فوراً بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد جو چار خلیفہ بنے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلیفہ کے دور کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ آپ کا جو زمانہ تھا، دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت ہوئی، اسلام پھیلا، یہ وہ زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کے اثرات بھی پڑنے لگے تھے، جیسے اسلام کے اثرات دوسرے ملکوں پر پڑ رہے ہیں، ویسے دوسرے ملکوں کے اثرات اسلام پر بھی پڑنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ ایران میں پھیل گیا اسلام اور ایرانی تصورات اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کا اثر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ ذیل کے سبق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظیم شخصیت اور ان کے زمانے کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم جان پہچان دیکھیں گے۔ جان پہچان اصل میں سبق کے مصنف کی ہوتی ہے۔ مصنف کا نام آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ سلیم شہزاد۔ تو سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھلیا
یکم جون یعنی 1 جون 1949، دیکھیں آزادی کے دو سال بعد تقریباً ہے نا، دھلیا میں جو کہ مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے اور دھلیا شہر ہے، دھلیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے، مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی۔ دھلیا سے قریب ہی ناسک کا ایک تعلقہ مالیگاؤں ہے جو ایک عظیم علمی مرکز ہے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ درس و تدریس کا پیشہ یعنی پیشہ معلم یعنی ٹیچر کا پیشہ، پڑھانے کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ لغات کسے کہتے ہیں؟ لغت کا جمع ہے لغات، لغت یعنی ڈکشنری، تو انہوں نے اردو کی ڈکشنریاں لکھی ہیں اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اب ان کی اہم کتابیں اگر دیکھنا چاہیں گے ہم، مشہور کتابیں، تو مشہور کتابیں ان کی جو ہیں وہ ہے فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، یہ کتاب کا نام ہے، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں۔ یہ کتابوں کے نام آپ ذہن میں رکھیے، فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا، یہ 4 ان کی مشہور کتابیں ہیں۔